السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ استغفار۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 1، امیروں کی محفل۔ نمبر 2، عورتوں کی محبت۔ نمبر 3، جاہلوں سے بحث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ قبر اور قدر۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتے، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ اچھی بات، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے جواب دیا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ گہری بات، پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ گہری بات، رشتے اگر تھوڑے بکھر جائے تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بڑے درجے پر فائز ہیں۔ گہری بات، اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ گہری بات، نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سورۃ طٰ۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ رجوع اور عروج۔ رجوع اور عروج میں چاروں طرف ایک جیسے ہیں۔ پوچھ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں، کہ اس سے تم کامیاب و نیک بخت ہو جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد کی اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ والد کو پانی پلانے کا اجر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو 1 مرتبہ پانی پلایا، اللہ بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ یا باقی، جو شخص روزانہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اس اسم پاک کا 100 بار ورد کرے گا، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر زنگ آلودہ چیز کی پالش ہوتی ہے
اور دل کی خالص استغفار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تکبر کیا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم مٹی سے پیدا کیا گیا اور اسی کی طرف لوٹے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والوں کو اور اس کو بتانے والوں کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ آج کی اچھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اللہ نے آپ کو جو سہولیات دی ہے وہ دیکھیے، کیا آپ ان کے قابل تھے؟ بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش و عظیم کا مالک ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو لفظوں کی جنگ سے پرہیز کرو۔ بے شک ہمارا رب ہمیں آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ الحمدللہ میں صبر آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ روز قیامت اپنا بازو شفاعت پھیلائیں گے تو اس بدکار و بیکار کوئی محروم نہ فرمائے گا۔ آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے؟ اس لیے خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہم کو بہتر چیز مل سکے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ آگ لگانے والوں کی کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، رشتے ناطے تعلق تب تک زندہ رہتے ہیں جب تک ہم دوسرے کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ زندگی دو پل کی ہے، کاش ایک پل مکہ میں گزر جائے اور ایک مدینہ میں۔ سچ بولنا ہے تو اپنے بارے میں بولیے، دوسروں کے بارے میں سچ تو طوائف بولتی ہیں، اپنے بارے میں سچ بولنا تو سنت ہے۔ نبی سچ ہے، نبی بھی سچ ہے اور سب سے زیادہ مشکل کام یہی اپنے بارے میں سچ بولنا ہے۔ ایک شخص جس کو دکھ میں کسی نے گلے نہ لگایا ہو، وہ سکھ میں بھی لوگوں کے گلے لگنے کی تمنا نہیں رکھتا۔ اگر ہم اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہو تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، سجدہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ موت نہ ہو تو کیسے پتہ چلے کہ جینے والا ہمیں کتنا عزیز تھا۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے۔ امام جعفر صدیق رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم خدا کے کعبہ اور اس کے قبلہ ہیں۔ درود پاک ڈوبنے نہیں دیتا۔ درود پاک زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کومنٹ کیجیے، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔